بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر امیر بننا چاہتے ہو تو کنت اختیار کرو، امیر ہو جاؤ گے۔ عزت دار بننا چاہتے ہو تو مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانا بند کرو، باعزت بن جاؤ گے۔ اگر اچھا آدمی بننا چاہتے ہو تو لوگوں کو نفع پہنچاؤ۔ اگر طاقتور بننا چاہتے ہو تو اللہ پر توکل و بھروسہ کرو۔ اللہ کے دربار میں خاص درجہ چاہتے ہو تو کثرت سے ذکر کرو۔ رزق کی کشادگی چاہتے ہو تو ہمیشہ باوضو رہو۔ مفتی تقی عثمانی صاحب کا نصیحت سے بھرپور پیغام۔ ہر غیر شادی شدہ نوجوان لڑکا لڑکی ایک دوسرے کی طلب رکھتے ہیں، یہ فطری اور قدرتی ضرورت ہے۔ لہٰذا والدین اور بزرگان خانے کو چاہیے کہ اپنے بالغ بچوں کی شادی کا بندوبست کرے تاکہ یہ فطری خواہش صحت مند اور برے راستے سے بچا کر پورا ہو۔ فطر کا مائع ہی ایسی ہوتی ہے جو اولاد کی سانس لینے سے رفتار سے اندازہ لگاتی ہے کہ رفتار کی وجہ دکھ ہے یا خوشی۔ شکر ادا کرو حاصل اور لا حاصل پر، بے شک اللہ شکر کرنے والوں کو ان کی گمان سے بھی زیادہ دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت کو بلی کے سبب سے عذاب دیا گیا، اس نے بلی کو قید کر کے رکھا یہاں تک کہ وہ مر گئی، وہ عورت اس کی وجہ سے جہنم میں چلی گئی۔ اس عورت نے جب بلی کو قید کیا تو اس کو کھلایا نہ پلایا اور اس کو چھوڑا ہی کہ وہ زمین کے اندر و اوپر رہنے والے چھوٹے چھوٹے جانور کھا لیتے۔ اگر آپ سکن کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں تو تھوڑا سا پانی لے کر اس میں چھوٹا سا ٹکڑا پٹکڑی ملا لے اور پھر اس سے اپنے بدن کو گیلا کر اور چند منٹ بعد نہا لو۔ مثانے کی جلن دور کرنے اور سکن کو خوبصورت کرنے کے لیے دن میں 12 گلاس پانی ہر صورت پی۔ صحت مند ہاضمے کے لیے ایک دن چھوڑ کر تخم ملنگا یا اسپیغول چھلکا کا ضرور استعمال کر، جس سے ہر قسم کی کمزوری دور کرنے کے روزانہ 5 سے 7 کھجوریں کھائیں۔ اگر حافظہ کمزور ہو تو صبح کے وقت بھگوئے ہوئے 12 عدد بادام چھیل کر کھائے۔ بوتل اور ڈبے والے جوس استعمال کرنا چھوڑ، بہت ہی نقصان دہ ہے۔ ان کی جگہ گھر میں فریش جوس بنا کر پی۔ پیٹ کی چربی فوراً پھینکنے کے لیے ادرک، سونف، دار چینی اور پودینہ لے۔ ان کو تمام چیزوں کو تھوڑی مقدار میں لے اور ان کا قہوہ بنا کر ایک کپ پی، آدھا لیموں ملا کر ایک دن چھوڑ کر ایک دن پی۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے زمانے میں غلام کو ساتھ لے کر بازار گئے۔ غلام سے فرمایا، میرے لیے اور اپنے لیے کپڑے پسند کر۔ غلام نے ایک قیمتی اور ایک سستا کپڑا خرید لی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سستا کپڑا اپنے لیے اور قیمتی کپڑا غلام کے لیے لکھ دیا۔ غلام نے عرض کیا، آپ امیر المومنین ہیں، آپ کو قیمتی کپڑے کی ضرورت ہے۔ فرمایا، میں بوڑھا ہوں، تم جوان ہو، تمہیں اچھا لباس کی زیادہ ضرورت ہے۔ کھجور اور ادرک رس حسب ضرورت روزانہ استعمال کرنا امراض قلب، امراض گردہ اور وزن کم کرنے میں انتہائی مفید ہے۔ بنے ہوئے چنے کھانے سے جوڑوں کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ زعفران آدمی کو دیر تک جوان رکھتا ہے۔ ہمارے بہت سے مسائل کا حل پانی کا زیادہ استعمال ہے۔ زیادہ پانی استعمال کرنا وزن کم کرتا ہے، جوڑوں کی درد دور کرتا ہے اور چہرے پر قدرتی نکھار لاتا ہے۔ ونڈیریا چوسنے سے مسوڑے مضبوط ہوتے ہیں اور دانت چمکدار ہو جاتی ہے۔ کانوں کے اندر بادیان کا پھول استعمال کرو، یہ بدن کی جلد کو ٹائٹ رکھتا ہے۔ پان کی پتوں پر سرسوں کا تیل لگا کر گھنٹوں پر باندھ دو، گھنٹوں کا درد غائب ہو جاتا ہے۔ کھانے کے بعد ایک لونگ کھا لینے سے معدے کی تیزابیت کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں، کلیجہ، پائے اور مغز کولیسٹرول کی مقدار بہت زیادہ پائی جاتی ہے، لہٰذا امراض قلب اور شوگر کے مریضوں کو ان سے پرہیز کرنا چاہیے۔ دل کی نالیوں کو وسعت دینے کے لیے روزانہ ایک دیسی ڈولی لہسن کھائے اور ناشتے میں ابلے ہوئے انڈے کا استعمال ضرور کریں۔ دل کی گھبراہٹ سے نجات پانے کے لیے ناشتے کے وقت ایک سیب استعمال کریں۔ گھی کی روٹی کی بجائے خشک روٹی استعمال کر موٹاپا کبھی نہیں آئے گا۔ امرود کھانے کے فوراً بعد پانی پینے سے ہاضمہ کمزور ہو جاتا ہے۔ سونے سے پہلے اپنے دماغ کو سوچوں سے فارغ کر کے سوئیں۔ سورہ یاسین فجر کے بعد پڑھنے سے آپ کی ہر جائز خواہش پوری ہو جائے گی۔ دیمی کی شکایت ہو تو اس صورت میں پیاز کا استعمال بڑھا دے۔ پیاز کے استعمال سے معدہ بھی ٹھیک رہتا ہے۔
لیمو کی چائے مسوڑوں کو مضبوط کر دیتا ہے، چینی والی گرم چائے سے مسوڑے خراب ہو جاتے ہیں۔ اگر 70 سال تک کی جوانی چاہتے ہیں، رات کو صرف ایک دانہ چلغوزی کھا لے۔ جسم کی درد ہو تو ادرک کا چھوٹا سا ٹکڑا لے کر ثابت نکل جائے، اس سے درد غائب ہو جائے گا۔ معدے کی مریض افراد گوشت اور میٹھی چیزیں زیادہ کھانے سے پرہیز کریں۔ روزانہ بے وقت کھانا کھانے سے عورتوں کو لیکیورا کا مرض ہو جاتا ہے۔ جب آپ کی زبان کو 3 چیزیں شہد، کھجور اور شکر کا ذائقہ کڑوا محسوس ہونے لگے تو سمجھ لو آپ کے جسم میں کوئی خفیہ بیماری ہے۔ اگر کوئی زہریلا کیڑا کاٹ لے تو متاثر جگہ پر پیاز لگا لے، زہر کا اثر کھو دے گا۔ بھوک کی کمی اور قوت ہاضمے کو بڑھانے کے لیے آملے کی چٹنی بنا کر استعمال کرنا بہت ہی فائدہ مند ہے۔ آواز بیٹھ جائے تو گڑ والے چاول کا ہے۔ نہار میں خشک آلو بخارا کھا لیا کر، 70 سال تک موٹاپا نہیں آئے گا اور خون کی کمی چند دنوں میں پورا ہو جائے گا۔ اگر چہرے پر بڑھائی دکھائی دینے لگے تو 3 چیزیں ضرور استعمال کیا کر، دوبارہ چہرہ جوان نظر آنے لگے گا۔ انار کا جوس، زیتون کا تیل اور مچھلی کا ہے۔ گلابی رنگ کا امرود جو اندر سے گلابی اور باہر سے سبز ہوتا ہے، وہ سنولی عورت کھا لے، اس کا چہرہ دودھ جیسے سفید ہو جائے گا۔ بادام کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے، بھولنے کی بیماری نہیں لگتی۔ کاجو کھانے سے جلد نرم و ملائم اور خوبصورت رہتی ہے۔ روزانہ اسپغول کا استعمال کرنے سے معدے کی جلن اور تیزابیت کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ نیند نہ آ رہی ہو تو کوئی اچھی سی کتاب کا مطالعہ کرنے شروع کر دے۔ پانی کے اندر زیرے کو جوش دے کر ٹھنڈی کر لیں اور آدھا کپ سونے سے پہلے پی لیں تو سکون کی نیند آئے گی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آندھی روگ عام لوگوں کی یادداشت میں تیز ہوتے ہیں؟ بیڑ کا دودھ بالوں میں لگانے سے بال گلنے اور مضبوط ہو جاتے ہیں۔ زیادہ سفید نمک کھانے سے پٹے کمزور ہو جاتے ہیں۔ سوتے وقت لیمو چاٹ لو، نیند اچھی آئے گی۔ جو لوگ ہمیشہ ڈپریشن میں رہیں اور ایسے معلوم نہ ہو کہ ایسے کیا ہے تو ایسے انسان اپنی سر ٹھنڈا پانی سے دھوئے، اس کا ڈپریشن ختم ہوگا۔ لیمو، گنے اور پیاز کا رس بالوں میں لگانے سے بالوں میں چمک آ جاتی ہے۔ جو لوگ وزن کم کرنا چاہتے تو لیمو اور بند گوبھی ضرور استعمال کیا کریں، وزن تیزی سے کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ اگر دماغ کو صحت مند رکھنا چاہتے ہو تو گھر میں فالتو جانور پالے یا کوئی ایسا جانور پالے جس کو دیکھ کر آپ کی دماغی ٹینشن ختم ہے اور آپ فارغ وقت اس کے ساتھ کھیلتے رہیں۔ بے چینی اور تھکاوٹ محسوس تو انار کا جوس پی لیا کر، یہ جسم کی تھکاوٹ کے لیے بہت ہی بہترین ہوتا ہے۔ کان اور گلے کی بیماری میں گرم پانی نہار منہ پینے سے مفید ہے۔ سونے سے قبل آنکھوں کے نیچے لیمو چھل کر رگڑ لو، بینائی تیز ہو جائے گی۔ چہرے پر جھریاں آنے لگے تو چہرے کو لہسن والے پانی سے دھو لیں، جھریاں ختم ہوگی۔